عام مذہبی تصورات کے برعکس قرآن کا تصور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روز مٹی کا ایک پتلا بنایا اور اس میں روح پھونک دی۔ قرآن مجید کے مطابق موجودہ انسان کو 3 مراحل سے گزار کر وجود میں لایا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں انسانوں کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا حیوانی قالب بنایا، اور حیوانی قالب میں ظاہر ہے وہ شخصیت نہیں تھی جو آدم و حوا کو دی گئی۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں انہی انسانوں میں جنسی تعلق کی صلاحیت پیدا کی گئی اور پھر اسی کے ذریعے سے ان کی نسل آگے بڑھنا شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا جو عمومی قانون ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جب بہت لوگوں کو پیدا کرتا ہے تو اس کثیر تعداد میں پیدا کر دیتا ہے کہ ان کی یہ کثرت ہی ان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر یہ کہ ایسی جگہوں کا انتخاب کر لیتا ہے جہاں ماحول ان کی حفاظت کے لیے کفایت کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ وہ ہے جس میں اس ابتدائی انسان کو جنسی اختلاط کے عمل سے گزار کر جسمانی طور پر بتدریج بہتر بنایا گیا، یہاں تک کہ موجودہ انسان وجود میں آ گیا۔ تو جس پروردگار نے یہ پیدا کیا ہے وہ حفاظت کے لیے بے دس اہتمام کر سکتا ہے۔ آخر جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سے شکاری جانور ان کا شکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ان کی پیدائش رک گئی ہے؟ وہ شکار بھی ہوتے ہیں اور جیتے بھی رہتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس دنیا کے اندر رونق بھی پیدا کرتے ہیں اور اس کی زیبائی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اس کے بعد نفخ روح کا عمل ہوا، جس کے نتیجے میں اس حیوانی وجود میں انسانی شعور پیدا ہوا اور سوچنے سمجھنے کی عقلی صلاحیت نے جنم لیا۔ یہی عقل انسان کا وہ اصل شرف ہے جس کی بنا پر انسان باقی جانداروں پر حکمرانی کرتا ہے۔ کہ اس حیوانی قالب کو بنانے کے بعد، اور جو ظاہر ہے کہ دسیوں لوگ ہو سکتے ہیں جو اس سے پیدا ہوئے ہوں، ایک تصفیے اور تطہیر کے عمل سے گزارا گیا، اور جب وہ ہر لحاظ سے درست ہو گئے تو ان میں سے 2 کا انتخاب کر کے ان کو انسانی شخصیت دی گئی۔ اس میں قرآن نے بتایا ہے کہ ان کو فرشتوں کی نگرانی میں ایک باغ میں رکھا گیا۔ آدم و حوا کے لیے تو یہ خصوصی اہتمام کیا گیا کہ ان کی حفاظت بھی ہو اور وہ اطمینان کے ساتھ آگے اپنی زندگی کی ابتدا کر سکیں، لیکن جب تک ان کی پشت پر جو حیوانی عمل تھا وہ رہا، اس کی کوئی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی۔ پیدا بھی ہوتے رہے، دوسرے جانوروں کا شکار بھی ہوتے رہے ہوں گے، کچھ بچ بھی جاتے رہے ہوں گے۔ قرآن مجید کے بیان کی 2 بڑی اہم اور بنیادی خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ وہ پچھلے آسمانی صحیفوں کی اس بات کی تصویب کر دیتا ہے کہ انسان مٹی سے بنا۔ دوسری یہ کہ پچھلے الہامی صحیفوں کی بات میں جو انسانی اضافے ہوئے تھے ان کو ہٹا کر وہ ایک ایسی بات سامنے لاتا ہے جو جدید سائنسی دریافتوں کی ایک مختلف لیکن ایسی توجیہ کرتی ہے جو ہر اعتبار سے معقول اور قابل قبول ہے۔ اس تاریخ میں بنیادی کردار چرچ کے اس رویے کا رہا جس میں انہوں نے انسانی آزادی اور جدید علمی تحقیقات کا راستہ روکا۔ اسی طرح یورپ کے بعض اہل علم نے بعض ایسے مذہبی بیانیے بھی پیش کیے جو جدید انسان کے لیے پہلے مذہب اور آخر کار خدا کے انکار کا سبب بنے۔ مثال کے طور پر زمین کا کائنات کا مرکز ہونا، یا پھر یہ نقطہ نظر کہ زمین کی تخلیق 6000 برس پہلے ہوئی، یا بائبل میں مخلوقات کی پیدائش کے 6 دنوں کا اختتام شام پر اور آغاز صبح سے بیان ہونا۔ وقت نے ثابت کر دیا یہ زمین کائنات کا مرکز ہے۔ نئی دنیا ہفتے کے صبح و شام والے 6 دنوں میں بنی ہے، اور نہ یہ زمین اور دیگر مخلوقات 6000 سال پہلے ہی وجود میں آئیں۔ مگر یہ اور ان جیسی بہت سی باتیں جب مذہب اور خدا کے نام پر کی گئیں تو جدید انسان کو انکار خدا تک لے گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف منسوب کیا جانے والا ایک بھی غلط بیان خدا کی ہستی کو مشتبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ خدا غلطی نہیں کر سکتا، اور جو غلطی کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔